بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را۔ یہ کتاب روشن جو تمہارے سامنے ہے، اسے ہم نے پڑھنے والی کتاب عربی زبان میں نازل کی ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو، اور ہم نے اے حبیب آپ پر بہترین قصے کو نازل کر دیا جو اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اس سے پہلے آپ اس قصے سے آگاہ نہیں تھے۔ اور جب یوسف نے اپنے بابا یعقوب سے کہا کہ میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو میرے آگے سجدہ ریز ہیں، تو بابا یعقوب نے کہا ہے میرے لال، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف سازشیں کرنے لگے، اور شیطان تو ویسے ہی انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسی طرح ہے یوسف، ہم نے تمہارے رب نے ہے یوسف، تمہارے رب نے تمہیں منتخب کر دیا اور تعبیر احادیث کا کچھ علم تمہیں عطا کیا ہے، اور تم پر تمہارے رب نے نعمتوں کو تمام کر دیا، جیسے کہ تمہارے والد گرامی یعقوب کی اولاد پر بھی نعمتوں کو تمام کیا۔ اور یہ جو نعمتیں تم پر اور والد یعقوب پر تمام کی گئی ہیں، یہ تمہارے اجداد پر بھی تمام کی گئی ہیں، جو ابراہیم اور اسحاق کی صورت میں، اور اللہ بہت زیادہ حکیم بھی ہے اور بہت زیادہ جاننے والا بھی ہے۔ اور بتحقیق تمہارے لیے یوسف اور یوسف کے بھائیوں کی زندگی کھلی نشانی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں ان کے لیے آیات للسائلین، جو چاہتے ہیں ان کے لیے یوسف اور یوسف کے بھائیوں کی زندگی میں کھلی نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ، اور یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور یوسف کا بھائی، یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور یوسف کا بھائی یعنی بنیامین ہمارے بابا کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہے، ہمارے بھائیوں ہماری نسبت ہمارے بابا کے نزدیک زیادہ محبوب ہے یوسف اور یوسف کا بھائی، تو چلو ہم اپنے بابا کی اس ایک جانب زیادہ محبت اور دوسری جانب کم محبت کی وجہ سے ہم اپنے بھائی یوسف کو قتل کر دیتے ہیں اور اسے کسی دور دراز علاقے میں جا کر پھینک دیتے ہیں تاکہ ہمارے بابا ہماری طرف توجہ کریں، اور پھر بعد میں تکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور بعد میں پھر ہم توبہ کر کے بابا کو راضی کر دیں گے۔ یہ آیت کل تک کی آیات تھی جو ہم کل تک بیان کر چکے ہیں۔ آج کی آیت قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين۔ صلوات۔ جن مرحومین کی مجلس آج مجلس ہے، ان کے مغفرت کے لیے بلندر صلوات۔ کل کی نئی آیت میں تقریباً بیان ہمارا مکمل ہو گیا تھا، صرف ایک سوال کا جواب رہ گیا تھا، وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا، یعنی ایک پہلو تھا تفسیری پہلو، اس کی طرف اشارہ کر کے آج کی اس 10ویں آیت پر غور کریں گے۔ جب بھائیوں نے بھائی یوسف سے حسد کیا اور اس کے نتیجے میں یہ طے کیا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، مار ڈالو یوسف کو، اس کا یہی حل ہے۔ بابا جو ہم سے محبت کم اور اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو حل اس کا یہی ہے کہ یوسف کو مار ڈالو، یا اسے ایسی جگہ پر، ایسی زمین پر پھینک کر آ جاؤ کہ جو پھر وہ ملنے نہ پائے، گم ہو جائے، مر جائے۔ یقل لکم وجہ ابیکم،
اس کے بعد پھر ہمارے بابا کی توجہ ہماری طرف ہوگی. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اور پھر بعد میں بابا سے معافی مانگیں گے تو باپ تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. ماں باپ تو ویسے ہی شفیع ہوا کرتے ہیں, اپنی اولاد کو معاف کر دیتے ہیں. سب بات پڑھ رہے ذرا وہاں. یہ ان لوگوں کا ارادہ تھا اور اس کے بارے میں ہم نے کل کچھ بیان کیا. ایک سوال جو تک ہم نے سوچا تھا اور اس کا جواب ہم نہیں دے پائے, اور سوال یہ تھا کہ کیا یہ حضرت یعقوب کا ترک اولاد تھا کہ جانتے تھے کہ ایک بچے سے وہ زیادہ پیار کر رہے ہیں اور ان کے پیار کا اظہار, ان کی محبت کا اظہار مکمل تھا, بھرپور تھا, جس کا نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ بھائی کو مارنے پر تیار ہو گئے. تو کیا یہ حضرت یعقوب کا ترک اولاد تھا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ حضرت یعقوب کا ترک اولاد نہیں تھا 3 دلیلوں کی بنیاد پر. ہاں انبیاء کرام سے ترک اولاد ہوتا ہے, وہ بھی شاذ, کہیں کبھی ایسا ہوتا ہے. یعنی 1,24,000 نبیوں میں بھی 1,24,000 ترک اولاد نہیں ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. کبھی ترک اولاد کا کیفیت ہوتی ہے, جو ہم نے کل بیان بھی کیا کہ حضرت یوسف سے حضرت یعقوب سے ترک اولاد ایک مرحلے میں ہوا تھا. مگر یہ کہ ایک بھائی سے زیادہ, ایک بچے سے زیادہ محبت اور دوسرے بچوں سے اتنی محبت کا نہ کرنا, یہ کیا ترک اولاد تھا؟ نہیں, یہ ترک اولاد نہیں تھا, بلکہ جملہ محسوس کریں گے. انتہائی محترم سننے والوں کی خدمت میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ حضرت یوسف, حضرت یعقوب کا ترک اولاد نہیں تھا, بلکہ حکمت نبوی تھا. نبوت کی حکمت تھی. سلوات پڑھنے ذرا محمد. دلیل دے جا رہا ہوں, یہ حکمت نبویہ تھا. ایک نبی کی زندگی میں کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں. حضرت یعقوب کی زندگی نبوی زندگی, یعنی نبوت کے تقاضے, نبوت کے تقاضوں کے مطابق یہ ان کی نبوت کا حصہ تھا کہ وہ حضرت یوسف کے ساتھ پیار پیدا کریں. حضرت یعقوب کا حضرت یوسف کے ساتھ زیادہ پیار کرنا حکمت تھا, اور حکمت کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی حسد کریں گے, پھر کنویں میں پھینکے جائیں گے, پھر پہنچیں گے بازار مصر میں بیچے جائیں گے, اور پھر بیچے جانے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ وہ بادشاہ مصر بنیں گے. یعنی میں اب اپنے جوان اور بچوں کی زبان میں اگر بات کروں, ایک آپ کہتے ہیں لانگ ٹرم پالیسی اور ایک آپ کہتے ہیں شارٹ ٹرم پالیسی. صلوات پڑھ رہا ہوں. کبھی تو عارضی طور پر بہت وقتی پالیسی ہوتی ہے نا, کہ بس آج کا ہی یہ فیصلہ ہے, کل اس کی ضرورت نہیں رہے گی. ایک ہوتا ہے جو سال پر محیط فیصلہ چلتا ہے. جی نبی حضرت یعقوب نے اپنے بچے سے محبت کا اظہار زیادہ کیا, یہ حکم الہی تھا انہیں کیا فیصلہ کرو, اس لیے کہ وہ خود نبی تھے حضرت یوسف. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضرت یعقوب کو بھی پتا ہے کہ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ بھائی کو ماریں گے, یعنی اس کے جان کے دشمن ہو جائیں گے, اور جان کے دشمن ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب باتیں ہو رہی ہیں کہ مار ڈالو اسے دور دراز زمین پر کہیں پھینک کر آ جاؤ, اور ایسا کیا انہوں نے. اب حکمت نبوت حضرت یعقوب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ محبت کا اظہار کریں, اور میرا یوسف آزمائشوں میں مبتلا ہو. بھائی وہ جو رو رہے تھے نا اتنی مدت تک, وہ اسی بات پر رو رہے تھے کہ یہ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے. انہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ میرے اس کرنے سے ہوگا, وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے تھے. حضرت یعقوب نے اپنے بچے سے محبت کا اظہار کیا تاکہ یہ مصر تک پہنچے, مصر کا بادشاہ بنے. اب حکمتیں دیکھیے ذرا عزیزان گرامی, اللہ کا کوئی کام حادثتاً نہیں ہوتا, اللہ کے سارے کام منصوبتاً ہوتے ہیں. اتفاقی کام کوئی نہیں ہوتا اللہ کا. آپ دیکھ لیجئے جتنی بھی نبیوں کی زندگیاں ہیں, جتنے بھی ائمہ کی زندگیاں ہیں, ان سب میں منصوبہ پروردگار شامل حال ہے. اور اللہ کے منصوبوں کو کیا کیجئے گا, توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی, میری پسندیدہ مثال ہے جو دینے جا رہا ہوں. اللہ کے منصوبوں کو کیسے سمجھیں کہ کیا اس کے ہاں حکمت اور دانائی اور بلند ہدایتی پائی جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بچانے کے لیے مکڑی کا جالا تنوایا, خانہ کعبہ
کرنے کے لیے ابابیل جیسا نہیں وہ ناتوان پرندہ بھیجا؟ جی جو دو انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑتا ہے وہ گھٹنے کے زور سے جو کی روٹیاں کھاتا ہے۔ اللہ کے کام تو دیکھیے، صلوات پڑھنا محمد والا۔ یعنی نہیں احوال بیوت، یہ بکری کا جالا قرآن نے سکھایا، احوال بیوت پھونک مارنے سے ٹوٹ جاتا ہے یہ جالا، اور اللہ اپنے نبی کو بچا رہا ہے اس جانے سے۔ اچھا یہ قدم شناس تو تھے نا، یہ پیروں کے نشان دیکھتے دیکھتے ڈھونڈتے پہنچ گئے غار کے دہانے پر۔ پیر بتا رہے ہیں، نشان بتا رہے ہیں کہ یہ اندر گئے ہیں، مکڑی کا جالا بتا رہا ہے کہ اندر نہیں ہے، کبوتری نے انڈے بھی دیے ہوئے ہیں، گھونسلہ بھی بنا ہوا ہے، یا اگر گزر کے جاتے تو یہ گھونسلہ ایسا نہ رہتا اور جالا ٹوٹ جاتا۔ پیروں کے نشان بتا رہے ہیں کہ اندر گئے ہیں، جالا بتا رہا ہے کہ اندر نہیں گئے۔ انتہائی محترم سننے والوں سے توجہ چاہوں گا، بستر پر نبی نہیں ہے، اللہ اہتمام کر رہا ہے کہ ہیں، غار میں پیغمبر ہیں، اللہ اہتمام کر رہا ہے نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ اللہ کے طریقے دیکھیے کیسے ہیں۔ اب یہاں حضرت یعقوب اپنے بچے سے پیار کر رہے ہیں تاکہ یہ کنویں میں پھینکا جائے، پھر یہ مصر میں جا کے بکے، اور پھر یہ بادشاہ مصر بنے، اور پھر اتنی بڑی انسانیت کو قحط سالی سے بچائے، اور پھر آنے والی نسلوں کو، جوانوں کو پیغام دے کہ تم حسن و جمال میں یوسف جیسے تو نہیں ہو۔ اس کے باوجود بھی یوسف نے اپنے دامن کو بچایا، گناہوں اور آلودگیوں سے بچایا۔ یہ ایک ہدایت کا سلسلہ یوسف کی زندگی کے اندر، وہ لوگوں کو مرنے سے بھی بچائیں گے، جملہ دے رہا ہوں، وہ لوگوں کے بدن کی موت سے بھی نجات دیں گے، اس لیے کہ قحط سالی ہوگی، گندم کا فقدان ہوگا، یوسف کی حکمت اور دانائی اور سیاست ہوگی جو گندم فراہمی کا سامان فراہم کرے گی۔ یوسف لوگوں کی بدن کی موت سے بھی بچائیں گے، یوسف لوگوں کے ایمان کو بھی بچائیں گے۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ حکمت آپ دیکھیے، پروردگار عالم کی حکمت، حضرت یعقوب کا پیار کرنا یہ قصدن تھا، ارادتن تھا۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، یہ قصدن تھا، ارادتن تھا۔ اور ایک مثال جو میں نے سجائی تھی آپ کو سنانے کے لیے، اللہ کے ارادوں کو دیکھیے، اللہ کے منصوبوں کو دیکھیے، اللہ کی حکمتوں کو دیکھیے، کیونکہ اس میں وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ ان آیات میں وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں علیم بھی ہوں، حکیم بھی ہوں۔ اس کے ارادے دیکھیے کہ حضرت یوسف کے لیے تو بند دروازے، 7 بند دروازے کھلتے چلے گئے، اور مادر علی کے لیے ایک بند دروازہ نہیں کھلا۔ ادھر دروازے کا کھلنا حکمت تھی، ادھر دروازے کا نہ کھلنا حکمت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہ کے منصوبے ہیں یہ ترک اولا نہیں تھا، یہ ارادتن تھا، منصوبتن تھا، جو حضرت یعقوب اپنے بچے سے پیار کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی، فضائل کا بیان 2 نتیجوں کو سامنے لاتا ہے۔ آپ کسی کے بھی فضائل کو بیان کریں گے، اس کی عظمت کو، اس کی بلندی کو، اس کی سرفرازی کو بیان کریں گے، 2 نتیجے خود بخود سامنے آ جائیں گے۔ یا خاموش رہیے یا ان 2 نتیجوں کو قبول کیجیے۔ ایک نتیجہ پیروی اور اطاعت، یعنی آپ جس کے فضائل پڑھیں گے لوگ خود بخود اس کی اطاعت کرنے لگیں گے، اس کی طرف راغب ہونے لگیں گے، اس کی پیروی کرنے لگے۔ اب بات روشن ہے نا کہ ہم مجالس میں فضائل اہل بیت کیوں پڑھتے ہیں؟ اس نقطے پر روشن ہونی چاہیے نا بات۔ ہم اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہی اس لیے ہیں کہ اہل بیت کی اطاعت میں اضافہ ہو، اہل بیت کی فرمانبرداری میں اضافہ ہو۔ تو فضائل کا بیان 2 نتیجوں
نتیجوں کو لے کر آتا ہے. ایک نتیجہ اطاعت و فرمانبرداری کا فروغ، دوسرا نتیجہ حسد. ایک طبقہ ہوتا ہے جو ان سے حسد کرنے لگتا ہے، ایک طبقہ ہوتا ہے جو ان سے پیار کرنے لگتا ہے. اب حضرت یوسف سے حضرت یعقوب کا جو بیان عظمت تھا، جو ان سے پیار کا اظہار تھا، اس کے بھی وہی نتیجے نکلے. ایک تعداد نے ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی، چاہے وہ تعداد کم ہو، اور ایک تعداد نے ان سے حسد کیا. عزیزان گرامی، یہی کچھ تو پیغمبر نے کیا. جو حضرت یعقوب یوسف کے ساتھ کر رہے ہیں، وہی سب پیغمبر نے بھی کیا. تو حضرت یعقوب نے کون سی غلط بات کی ہے؟ مان اللہ، انہوں نے ایک یوسف کے فضائل بیان کیے ہیں، یہاں 13 یوسفوں کے فضائل بیان. صلوات پڑھیں گے محمد و آل. اب دیکھیے اس کے نتیجے کیسے نکلے، دونوں نتیجے نکلے اس کے. لہذا جناب زہرا کا دروازہ بھی گرایا گیا، کربلا میں خیمے بھی جلائے گئے جی، اور کہا گیا کہ ہم کس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، اور پیروی اور اطاعت بھی ہوئی، پیروی اور اطاعت بھی ہوئی. یہ کام تو پیغمبر نے بھی کیا. اور عزیزان گرامی، ذہن عالی کے اندر ہے کہ اہل بیت کے فضائل کے بیان نے اہل بیت کا تو نقصان کیا جو وہ قبول کرنے کو تیار تھے، جو اس منصوبے پر وہ آمادہ تھے. آپ اس مجلس اسی اشرے کو لے لیجئے. جب ہم اس اشرے کو منظم کر رہے تھے، طے کر رہے تھے کہ کیا ہونا ہے، تو تشریف فرما ہے معاونین، طے ہو رہا تھا نا کہ کون کتنی مجلس ہے، کیسے اس کو تقسیم کریں اس کام کو جی. اب اس کے اندر پریشانیاں بھی ہوں گی، تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، تمہیں وہ کام کرنا پڑے گا، تمہیں اپنا فلاں کام چھوڑ کر فلاں کام کرنا پڑے گا. پیغمبر اکرام جو جناب زہرا کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، فدق انہیں دے رہے ہیں. سرکار نے فدق دیا ہی اس لیے تھا کہ فدق کے دینے سے کچھ لوگوں کی محبتوں کا پتہ چلے گا، کچھ لوگوں کی نفرتوں کا پتہ چلے گا. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل. یہ طے شدہ تھا، یہ طے شدہ ہے، جو ہوا ہے وہ طے شدہ ہوا ہے، منصوبتاً ہوا ہے، حادثتاً نہیں ہوا. یہ منصوبتاً ہوا ہے، حادثتاً نہیں ہوا. دونوں چہرے کھل کر سامنے آ رہے ہیں، دونوں نقابیں اتر رہی ہیں جی، اور معلوم ہو رہا ہے کہ کون کس نیت کے ساتھ کہاں شامل ہو رہا ہے. تو بہرحال میں بحث کو یہاں روک رہا ہوں کہ حضرت یعقوب کا حضرت یوسف سے پیار یہ ارادہ پروردگار کے تحت تھا، جس کے نتیجے میں بہت کچھ سامنے آتا تھا. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، آپ سے توجہ چاہوں گا. حضرت یوسف سے حضرت یعقوب کا پیار منصوبہ تھا. ایک صلوات دیا اور کرے محمد. اب اس کا نتیجہ بھائیوں نے حسد کیا. قال قائل منهم، آج کی آیت، اور کہنے والوں میں سے ایک کہنے والے نے کہا، ان میں سے قال قائل منهم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، ان بھائیوں میں سے ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کیا کہا؟ لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہیں کرو. پہلے والی آیت میں کیا ہے؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا، اسے مار دو یا اسے دور دراز کسی زمین پر پھینک دو. اب ان میں سے ایک نے کہا قال قائل، اچھا پہلی بات تو یہ کہ قائل کا نام نہیں لیا تھا انہیں 10 بھائیوں میں سے کوئی، کیونکہ منہم کا اشارہ ہے. ان میں سے ایک نے کہا، تھا ان 10 بھائیوں میں سے کوئی، مگر اللہ نے نام نہیں لیا، اللہ نے نام نہیں لیا. پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر جہاں نام بیان کرنے کا کوئی نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے، وہاں بیان نہیں کرتا. وقت تو ضائع نہیں کرنا نا. صلوات پڑھ رہا محمد. مثال دوں گا آپ کا بھی میں، جہاں نہ کوئی فائدہ ہے نام لینے کا نہ کوئی نقصان ہے، وہاں اللہ نام نہیں لیتا. میں مثال دے رہا ہوں عزیزان گرامی. سب سے پہلے مثال، جا
المدینہ رجل یسعی، ایک شخص جو شہر کے دور کے علاقے سے آیا، وہ حضرت موسیٰ نے جو منظر دیکھا، دوسرا مارا، ایک شیعہ دوسرے شخص سے لڑ رہا تھا اور دوسرے نے اس شیعہ کو موسیٰ مارا۔ قرآن میں 3 جگہ شیعوں کا نام آیا ہے اور تینوں جگہ شیعہ تعریف میں آیا ہے، مذمت میں نہیں آیا ہے۔ اور شیعہ کا لفظ جب بھی اللہ نے استعمال کیا ہے تو یا تو کسی نبی کے پیروکار کو کہا گیا ہے یا کسی نبی کے وسیع کے پیروکار کو کہا گیا ہے۔ تو ہم سے کوئی نہیں کہے کہ یہ بعد کا مذہب ہے، عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہے۔ عبداللہ ابن سبا بھی تمہارا ہی ایجاد شدہ ہے، ہمارا عبداللہ ابن سبا سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد۔ ہمارا کسی عبداللہ ابن سبا نامی یہودی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ صاحب عبداللہ ابن سبا آیا تھا یا کوئی یمن سے آیا تھا اور اس نے علی کے فضائل پڑھنا شروع کیا، آہستہ آہستہ اس کے مجمع جمع ہونا شروع ہو گیا اور وہ شیعہ گروہ بنتا چلا گیا جو علی کے فضائل، اچھا اتنا تو کہنا جو علی کے فضائل کو بیان کرے اسے قاعدتاً کہا جاتا ہے شیعہ۔ لیکن نہیں عزیزان گرامی، ہم یکسر اس کی تردید کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارا وجود نبی کے زمانے سے ہے۔ میرا مضمون نہیں ہے، بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ ہم نبی کے زمانے سے ہیں، ہم بعد کی ایجاد نہیں ہے۔ سرکار کی 80 حدیثیں تو میں خود یاد کر چکا ہوں اور جمع کر چکا ہوں سرکار کی اہل سنت کی کتابوں سے 80 حدیثیں جس میں سرکار نے علی اور علی کے شیعوں کا ذکر کیا ہے۔ یعنی نبی چاہتے تھے کہ میری رحلت کے بعد کوئی ایک مضبوط گروہ ہو جو میرے دین کو بچائے، علی اور علی کے شیعہ 80 حدیثیں تو میرے پاس ہیں، یہ اہل سنت کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ البتہ جناب مفتی شاملی صاحب یہ نوری ٹاؤن میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب تھے جنہیں کراچی میں قتل کر دیا گیا، بڑا نام تھا، بڑا معتبر نام تھا اور بہت قابل شخصیت تھی مفتی شاملی صاحب کی۔ انہوں نے عقیدہ ظہور مہدی نامی کتاب لکھی ہے جو 30 مرتبہ چھپ چکی ہے تقریباً۔ کثیر الاشاعت کتاب ہے مفتی شاملی صاحب کی کتاب عقیدہ ظہور مہدی۔ تو اس میں انہوں نے جب اس عقیدے کے راویوں کا ذکر کیا ہے تو اس میں بیان کیا کہ اس عقیدے کے راویوں میں کچھ لوگ شیعہ راوی بھی ہیں جنہوں نے پیغمبر سے یہ حدیثیں سنی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں شیعہ تھے۔ اور پھر آخر میں یعنی ایک جگہ پر آ کر جب انہوں نے 2-4 جگہ لکھ دیا نا کہ یہ شیعہ تھا، ثقہ تھا، صادق تھا، سچا تھا، شیعہ تھا۔ راویوں کے اوپر جب تعدیل کی جاتی ہے نا کہ راوی کیسا تھا، راوی کی تعریف بیان ہوتی ہے تو بیان کرتے کرتے کہ سچا تھا، ثقہ تھا، موثق تھا، جی کردار کا اچھا تھا، خاندان کا اچھا تھا، اور پھر وہ جملے لکھتے لکھتے کا شیعہ تھا۔ تو جب 2-4 جگہ انہوں نے لکھ دیا کہ یہ راوی شیعہ تھا تو ایک جگہ انہوں نے حاشیہ ڈالا، کہنے لگے یاد رہے کہ آج کے شیعوں میں اور اس وقت کے شیعوں میں فرق ہے۔ تو ہم بھی آپ سے یہ چاہ ہی نہیں رہے کہ آپ آج کے شیعوں پر کوئی بات فرمائیں۔ اصل تو یہ اصطلاح نبی کے زمانے کی اصطلاح ہے۔ میں زیادہ بات کروں گا تو دل آزاری کا خوف ہے۔ صلوات پڑھ رہا ہوں محمد۔ اس سے بہتر صلوات۔ اب وہ کون تھا وہ جو رجل جس وقت قرآن رجل کہہ کر پکارا، نام نہیں لیا تھا، نام نہیں لیا، ضرورت نہیں ہے، نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ یا جس نے جب حضرت موسیٰ کو دربار میں لایا گیا اور قتل کرنے کی بات ہوئی کہ مار دو حضرت موسیٰ کو، اور دربار فرعون کا تھا، تو دربار میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا قال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ۔ دربار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ اسے نہیں مارو، اس لیے کہ یہ کیا غلط بات کر رہا ہے، اور یہ وہ شخص تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا۔ یعنی اگر ایک مرتبہ کسی نبی کی حمایت میں کوئی بولے تو قرآن اسے مومن آل فرعون کہہ رہا ہے، اور جس ابو طالب نے ساری زندگی نبی کی حمایت میں لگائی
محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ ایک نبی کی حمایت میں ایک شخص بولا، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مومن آل فرعون ہے جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، ایک مرتبہ موسیٰ کی حمایت پر بولنے والے، وہاں بھی پروردگار عالم نے نام لے لیا، قاعدہ بیان کر دیا کہ بولنا چاہیے، حمایت کرنی چاہیے، جی حق بات کو اور سچ بات کو کی تائید کرنی چاہیے، قاعدہ بیان کر دیا۔ اسی طرح